إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے یہ میری کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت
حمد و ثنا دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت خاص ہے۔ انگیت لا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیغمبر رب عز و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ دی رضا و رحمت دیاں دعاواں اہل بیت اعظام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء کرام دی جماعت تے جنہاں دین اسلام دی آبیاری واسطے اپنا تن من تن وقف اور قربان کر دیتا، آمین۔ رب العالمین دی بابرکت کتاب دے وچوں سورہ محمد دی ایک آیت میں تلاوت کی تھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات عالیہ وچوں آپ دا ایک ارشاد گرامی میں تساں احباب کے سامنے پڑھے ہے۔ مالک کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کو جانو، اس بات کا تعارف حاصل کرو، اس بات کی پہچان کرو، اس بات کی شناخت کرو، اس بات کا علم حاصل کرو انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہ نہیں کوئی بھی الہ مگر اللہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اس حال اندر موت آئے گی کہ وہ بندہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اس بات تے اودا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی شفاء نہیں دینے والا، کوئی اولادہ نہیں دینے والا، اس بات کا نظریہ مضبوط ہے، پختہ ہے۔ اس حال اندر موت آئے گی کہ ادھر موت آئے گی ادھر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ سب تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اللہ نے مبعوث فرمائے، سارے انبیاء کی دعوت کا آغاز بھی یہی مسئلہ ہے اور دعوت کی انتہا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ جنہیں اپنے پالن والے کو نہیں پہچانیا، یہ آواز سے ہی کرو بول، جنہیں اپنے خالق کو نہیں پہچانیا، مالک کو نہیں پہچانیا، اپنے رازق کو نہیں پہچانیا، انہیں دنیا تے آن کا فائدہ کی کوئی فائدہ نہیں، اور پھر دنیا تے آن کا مالک کا تعارف اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے حکم ہویا کہ دعوت کا آغاز کرو، میری توحید بیان کرو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی تے کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مکے
مکے والے ہو، اے مکے دے واسیو، اپنے اللہ نو پہچان لو، اپنے مالک نو پہچان لو۔ اگر اوہ پہچان وہی تعارف وہی شناخت تسی کر لو گے تے تانوں کی ملے گا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والجبال۔ فرمایا مکے دیو باسیو، لا الہ الا اللہ تسی کہہ دیو، لا الہ الا اللہ تسی کہہ دیو گے، تفلحو کامیابیاں مل جان گیاں، کامرانیاں نال رب نواز دے گا، وتملک الارض والجبال، اللہ زمین تے رہندیا ہویا تانوں ارض و جمدا مالک بنا چھڈے گا، بادشاہتاں مل جان گیاں، اللہ عزتاں نال نواز دے گا۔ اس مالک کا تعارف حاصل کرو جن نے پیدا کیتا ہے نا۔ مولا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمانے ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگو، عبادت کرو اپنے پیدا کرنے والے دی، عبادت کرو اپنے پالن والے دی۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کس رب دیاں عبادتاں کرنیاں نے؟ فرمایا الذی خلقکم، جنہیں تانوں پیدا فرمایا ہے، تانوں ہی کلیاں نوں پیدا نہیں کیتا رب نے۔ والذین من قبلکم، تواڈے باپ نوں پیدا کرنے والا رب ہے، تواڈی ماں نوں پیدا کرنے والا رب ہے، تواڈے دادی دادے نوں پیدا کرنے والا رب ہے، تواڈے پچھلیاں ساریاں نوں پیدا کرنے والا رب ہے۔ اس رب دیاں عبادتاں کرو نا۔ اللہ سونیا کیوں تیریاں عبادتاں کرنیاں نے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ نا، دنیا تے رہندیاں ہویا ذلت کو بچ جاؤ گے، خاری کو بچ جاؤ گے، قبر اندر جاؤ گے، قبر دے عذاب کو بچ جاؤ گے، قیامت والے دن اٹھو گے، حشر دیاں سختیاں کو بچ جاؤ گے، قیامت والے دن اٹھو گے، جہنم کو بچ جاؤ گے، جنت دے اندر داخل ہون والے بن جاؤ گے۔ فرمایا کون ہے تہاڈا رب؟ کیوں ہے تہاڈا اللہ؟ جدا تعارف جڑنا تسا حاصل کرنا ہے، جنوں پہچاننا جے دنیا تے آگے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ فرمائے الذی جعل لکم الارض، اپنے مالک نو پہچانو، مالک ساڈا کون ہے؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس مالک نے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے، بستر بنا دیتا ہے، فرش بنا دیتا ہے۔ والسماء بناء، آسمان رب نے چھت بنا دیتا ہے۔ وانزل من السماء ماء، آسمان تو رب نے پانی جڑنا نازل کر دیتا ہے۔ پانی نازل کرنے کا مقصد یہ رکھے رب العالمین نے، ہمارا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی دے ذریعے پھر رب نے تواڈے واسطے زمین چوں پھلاں دا رزق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ انہوں آتے ہیں اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اس بات کا جاننا علم حاصل کر لو، اس بات کا جاننا علم جاننا ضروری ہے
سب تو پہلا جڑنا اپنے مالک نو پہچاننا ضروری ہے. جن مالک نو نہیں پہچانیا انہیں کسے نو ہی نہیں پہچانیا, انہیں تے اپنے آپ کو نہیں جانیا. اس مالک نے نو پیدا فرمایا ہے, پیدا کر کے پھر رب نے ایویں ہی نہیں چھڑ دیتا. رب نے میرے بندے میں تیری آنکھاں بنا دیتیاں نے, میں تیرے کان بھی بنا دیتے نے. ہمارا اللہ تعالی الانسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کون ساڈا جڑنا خالق و مالک کنو رب کہیدا ہے, کنو اللہ کہیدا ہے, کدے علاوہ ہور کوئی الہ نہیں, کنو کہیدا ہے. فرمایا انسانا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان دے تے تو ہوے گا سی تیرا تے نام و نشان ہی کدے نہیں سی. آج دنیا تے آگے بھول گیا ہے. انسان تیرا تے تذکرہ کدے نہیں سی, تیرا تے ذکر ہی کون نہیں سی. اے فلاں صاحب نے, فلاں صاحب نے, اے فلاں تیرا کوئی ذکر نہیں سی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ, اللہ فرمانے اساں پیدا کیتا ہے, میں پیدا کیتا ہے, ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو, اساں پیدا کیتا ہے انسان. انا خلقنا الانسان من نطفۃ, پیدا کیتے تو رب نے کیتا ہے. فرمایا پانی دی بوند تو میں انسان تینوں بنایا ہے. پتھر دیاں مورتیاں بن سکدیاں نے, مٹی دیاں مورتیاں بن سکدیاں نے, کاغذ تے مورتیاں بن سکدیاں نے, میاں پتھر دی مورتی بن سکدی ہے, مسالے دی مورتی بن سکدی ہے, تصویراں بن جاندیاں نے. پانی تو تصویراں بنان والی ذات کیندی ہے, اونوں اللہ کہندے نے, اونوں مالک کہندے نے. جڑا پانی تو جڑا انسان ایڈا خوبصورت تے سونا انسان بنا دیندا ہے, اونوں اللہ کہندا ہے. مالک فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان تینوں اساں پیدا ہی نہیں کیتا بلکہ اساں تینوں سنن والا بھی بنایا ہے, تینوں کاناں دی شنوائی بھی عطا فرما دیتی ہے, تینوں اکھاں دی بنائی بھی عطا فرما دیتی ہے. پھر مالک نے پیدا کر دیتا ہے, زبان لگا دیتی ہے. مالک اعلان فرما رہے ہیں اپنا تعارف اللہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما أدراك ما العقبہ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وہاں قربان جائے مالک دی, جڑا مالک اپنی شان بیان کرنے کون ہے تہاڈا مالک. فرمایا علم نجعل لہ عینین, اے انسانا کیا سر تیریاں دو اکھاں نہیں بنائیاں, ولسانا وشفتین, انسانا سر تیری زبان بنائی ہے, تیرے دو ہونٹ بنا دیتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اساں پھر تیری رہنمائی کر دیتی ہے. نجدیں تو مراد دو چیزاں نے, دو راستے بھی مراد نے, ماں دی چھاتی بھی مراد ہے. اللہ فرمانے انسانا اساں تیری ماں دی چھاتی و تیریاں رہنمائیاں کر دیتیاں نے. بچہ نہ کھان جوگا کچھ نہیں, آپ جڑنا خود پی کچھ نہیں سکدا, زمین تے بعد اندر آیا ہے, تیرے رزق دے بندوبست اساں پہلا ہی فرما دیتے ہیں. تے اکھاں دے بارے ساڈے مشاعر نے اپنے انداز نال کیا ہے, او اندر قدرت ولو جے ہو جاوے, ایک اکھ کانی اور قدرت
ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈھاڑی کٹھی ہو کے آ جاوے او پیراں دی ڈھاڑی ہر گرو دے ہر گرو دا چیلا بنا نہیں سکے گا کوئی ایک اکھ دا ڈیلا وہ نکلی ڈیلا جے کوئی بنا بھی لوے گا وہ دے وچوں ہرگز نظر نہیں پوے گا وہ دے وچوں ہرگز نظر نہیں پوے گا پر بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا وہ جن نے تینوں مفت وچ ہے سب کچھ عطایا دس پہ بھکوفا تو اودا کی مل پایا اس مالک نے تینوں مفت وچ دے دیتا ہے تساں کیڑے پیسے دارے نے مالک نے مفت وچ دے دیتا ہے نا مالک اعلان فرمائے نسانا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک انسان تینوں تیرے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کنے دھوکے اندر مبتلا کر چھڑے آئی کیوں بھول گئے اپنے مالک نو کیوں بھول بھلا دیتا اپنے خالق نو ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین فرمایا انسان تینوں تیرے رب دے بارے کتنے دھوکے اندر مبتلا کر دیتا ہے الذی کون ہے تیرا خالق تیرا مالک کونی مایا الذی خلقک جن تینوں پیدا کیتا ہے فسواک تینوں برابر برابر بنایا ہے ہاتھ عطا فرمائے نے برابر بنا دیتے نے اکھاں جڑ دیتیاں نے برابر لگا دیتیاں نے ہونٹ تین جڑنا برابر عطا فرما دیتے نے مالک نے کان لگائے نے برابر تے لگا دیتے نے اے نہیں کہ ایک کان آگے لگا دیتا ہے پیچھے لگا دیتا فرمایا تیرے میرے تیرے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک جن نے تینوں بڑے اندازے نال بنایا ہے مالک نے پھر الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جیڑی تیری تصویر مالک نے بنانی ہے وہ جس تصویر اندر چاہیا جس نقشے نے بنایا اسے بنا دیتا مالک نے بنایا تو پھر بڑا سونا بنایا کوجا نہیں بنایا مالک نے کوجا نہیں بنایا یہ تو ساڈیاں نظراں نے نا اسیاں نے فلانا کوجا فلانا ہے جی فلانا آگے رب چار قسماں اٹھا کے آندے نے انسانا میں تینوں سونا بنایا ہے تے انسان بندا ہی نہیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرمائے مینوں تین دی قسم ہے مینوں زیتون دی قسم ہے مینوں طور سینا پہاڑ دی قسم ہے مینوں امن والے شہر مکہ پاک دی قسم ہے چار قسماں رب اٹھا کے تے دسنا کی جاندے نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان اساں تینوں بڑا سونا بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے بڑا ہی حسین و جمیل بنایا ہے وہ ہے مالک پیدا کرنے والا وہ ہے خالق پیدا کرنے والا تے ماں دے پیٹ اندر تصویراں بنا رہا ہے تے ماں نوں پتہ بھی نہیں لگا سارا بچہ بن بھی گیا ماں نوں پتہ بھی نہیں لگا کاریگر چیزاں بناتا ہے کتے تراش دا ہے کتے خراش دا ہے نا کتے جوڑ لاتا ہے کتے کس انداز دے نال بنا رہا ہے لیکن مالک نے 360
بندر بنا چھڑے نے ماں نو رب نے پتہ بھی نہیں لگن دیتا ماں نو تکلیف بھی کوئی ہوئی تے مالک نے پورا بچہ بنا کے جڑنا زمین تے پھر بھیج دیتا ہے مالک کی رات فرما رہے نے فرمایا هو الذی یصورکم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ وہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سچے بنا بناوے ہاتھ بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا وہ کامل کر دکھلاوے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ فرما رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی تصویراں نہیں بنانے والا مالک کے علاوہ اور کوئی نقشے نہیں ہے بنانے والا اس مالک نے کتنے خوبصورت نقشے کاٹ دیتے ہیں انسان دے کتنا سونا انسان بنا دیتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ غالب بھی ہے تے وہ بڑیاں حکمتاں والا ہے جی میرا چاہیا انسان بنا دیتا جی میرا چاہیا ہوئے مرکب جڑا دا تیار کر دیتا اس مالک نے بنان اندر بڑی حکمتاں ہیں وہ کمال حکمتاں والا ہے کون ہے ساڈا اللہ مالک اپنا تعارف کروا رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ایویں ادھر ادھر نسدا پھرنا ہے فلانا بھی ہے فلانا بھی گھٹ نہیں فلانا بھی گھٹ نہیں نہ انہیاں باتاں کریا کر مالک اعلان فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں تہاڈا الہ اکو ہی الہ ہے لا الہ الا هو اللہ فرمانے وہ وہی الہ ہے هو الرحمن الرحیم وہ بڑا ہی مہربان ہے تے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے کون ہے تمہارا اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ایت الکرسی دی ہوندی جناب ایت الکرسی پڑھتے جاؤ تے اپنے مالک کا تعارف حاصل کرتے جاؤ آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اوے جدے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی مسجود نہیں ہے کوئی رزق نہیں دینے والا کوئی زندگیاں نہیں دینے والا الحی خود زندہ ہے تے زندگیاں عطا کرنے والا ہے خود زندہ ہے ہمیشہ تو زندہ ہے لوگوں کو زندگیاں دینے والا ہے القیوم خود قائم ہے جڑا اپنے ساتھ دے لحاظ نال قائم ہوئے لوگوں کو قائم رکھن والا ہے انتظام کائنات کو قائم رکھن والا ہے وہ ہے ساڈا اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ لا
دور دی بات ہے جڑی نیند لے کے آتی ہے نا، نیند کی جڑی ابتدا ہے وہ اونگ تو ہوتی ہے، بندے نو ہنگلاٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہنگلاٹ نو اردو وچ اونگ آتے ہیں، بندہ جڑا سر سٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرمائے میرے بندے میں تیرا مالک ہوا جنوں اونگ بھی نہیں آتی، رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں اگلاوندا نہیں، اور میرے بندیاں پھر بھی تو میرے در تے آوندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، پہرے دار بھی در تے بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ جس لوڑ ہوئے مینوں بھلانے دی، آکے دل دے ٹکڑے سنانے دی، وہ نہیں وہ لوڑ جتی بھی پانے دی، کہو لا الہ الا اللہ۔ وضو کر کے مسلے دے آ گیا کر، اپنی آنکھاں گیلیاں کر لیا کرنا، اپنی بلیاں ٹھیکیاں کر لیا کر، انہوں آواز دے آ کرنا، آواز آپ دے رہے آئی، حل من مستغفرین، حل من مستشفین، حل من مسترزقین، ہے کوئی اولاد منگن والا، ہے کوئی شفاء منگن والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، میرے در تے آئے تے صحیح، میں رب آپ آوازاں دے رہے آوا، ایویں انہاں دے در تے جانا پھرنا ہے، جنہاں کول کاکھ بھی نہیں ہو، جنہاں کول کچھ بھی نہیں ہو، یہ سارے کٹھے ہو جان تے مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مل جان مکھی نہیں بنا سکتے۔ میری اپنی بات نہیں، قرآن دی بات ہے، سنو اللہ دا قرآن۔ مالک فرماتے سورہ الحج ہے اور آخری رکوع سورہ حج کا 17واں سپارہ، مولا اعلان فرمائی یا ایھا الناس ضرب مثل، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن نے اخیر کر دیتی ہے، مولا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، لفظ ناس اندر سارے شامل ہیں، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے کتب ہے، چاہے ابدال ہے، چاہے اچھا ہے، چاہے برا ہے، چاہے اعلیٰ ہے، چاہے ادنا ہے، سارے یہ اندر شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، مینوں چھوڑ کے جنہاں تسی بلاندے پئے ہو، جاؤ انہاں ساریاں نوں جڑا بلا لو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، ولو اجتمعوا له، اگر سارے اکٹھے ہو جانا، جمع ہو جانا، تے مکھی نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی انہاں دے سامنے قسم دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور مٹی کولوں پانی بنیو، مٹی کولوں پانی بنیو، پھر چوک تے چوکوں بوٹی، پھر شکم
ماں دے وقت معین تیری شکل بنی جنوٹی پھر بچہ بن کے جگ تے آ گیوں تے بنی پھرے لگوٹی پھر شیر جوانا بڑھڑا ہو گیوں وہ چل نہ سکے بن سوٹی پھر جو سکھیا وہ بھول گیا تینوں اور پھر جو سکھیا وہ بھول گیا تینوں تیری سکھ گیا گردن موٹی اور دنیا تے ضائع کر رہی ہو عارف رب حکمہ کرو نہ کوٹی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اعلان فرما رہے اے انسان اپنے مالک کو پہچان اپنے خالق کو پہچان کون ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا اللہ فرمانے انسانہ تینوں کی ہو گیا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا تسی اللہ دا وقار کیوں نہیں کر دے اللہ دی عزت کیوں نہیں کر دے نا وہ مالک کون ہے فقد خلقکم اطوارا جن نے مختلف انداز دے نال تینوں پیدا فرمایا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا انسانہ ویدا نہیں اگر رب نے تیب تے سات آسمان بنا دیتے نے کبھی ان ول غور کریا کرنا تھلے تھام بھی کوئی نہیں دیتا رب نے تے اتنے بڑے آسمان بنا دیتے نے فرمایا وجعل القمر فیہن نورا پھر جڑا چاند نو دے اندر لگا دیتا ہے روشنی واسطے تے سورج نو رب نے رکھ دیتا ہے روشنی واسطے نا واللہ انبتکم من الارض نباتا زمین تو تواڈے واسطے رب نے ترکاریاں پیدا کر دیتیاں نے رب نے نباتات پیدا کر دیتے نے رب نے فصلاں اگا دیتیاں نے تواڈے کھانے واسطے سارا کوئی پیدا کر دیتا ہے ثم یعیدکم پھر رب تانوں زمین وچ لوٹائے گا واپس دے اندر لوٹائے گا ویخرجکم اخراجا اے تو تانوں دوبارہ نکالے گا واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ اوے جن زمین نو بچھونا بنا چھڑیا ہے لتسلکوا منها سبلا فجاجا ہمارا زمین اندر رستے بنا دیتے نے انسانہ راہ تے چلدا جا تے میں رب نو پہچاندا جانا میں خالق نو پہچاندا جانا میں مالک نو پہچاندا جانا جنہیں تعارف حاصل کر لیا میرے اللہ دا پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ آقا فرمایا جڑا بندہ اپنے مالک نو پہچان لیندا ہے اپنے پالن والے نو پہچان لیندا ہے نا ادھر موت آئے گی ادھر جنت کا مہمان بن جائے گا اللہ اپنے آپ کو پہچاننے دی توفیق عطا فرمائے